یہ طلاق کے کاغذ نہیں، تمہارے اور اس ناجائز سمجھے جانے والے بچے کے ڈیتھ وارنٹ ہے۔ وقار کی آواز کمرے کے سرد خاموشی کو چیرتی ہوئی ابھری۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشی درندے جیسی چمک تھی۔ حیا دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور اس کے وجود میں پلنے والی جان خوف سے سمٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سیدھی آنکھوں سے وقار کو دیکھا۔ وقار، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، تم ایک نفسیاتی مریض بن گئے ہو۔ یہ بچہ تمہارا اپنا خون ہے۔ تم مجھ پر اتنا گھناؤنا اور بے بنیاد الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ حیا کی آواز میں شدید درد اور حیرت تھی۔ اس کے بائیں گال پر وقار کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر چکے تھے، جہاں اس نے چند لمحے قبل پوری قوت سے تھپڑ رسید کیا تھا۔ میرا خون؟ وقار نے ایک بلند اور طنزیہ قہقہ لگایا۔ تم جیسی بے آسرا، یتیم اور لاوارث لڑکی کو میں نے سہارا دیا۔ رحمت خان کے مرنے کے بعد تمہارا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ میں نے تم سے نکاح کر کے تم پر احسان عظیم کیا اور تم نے میری پیٹھ پیچھے یہ غلاظت کمائی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ قدم قدم چلتا حیا کے قریب آ رہا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑی موٹی چمڑے کی بیلٹ کسی بھی وقت اس پر برسنے کے لیے تیار تھی۔ خدا کا خوف کرو وقار، حیا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میرے ابا رحمت خان نے اپنی ساری زندگی آغا جان کی حویلی میں شرافت اور ایمانداری سے گزاری ہے۔ ان کی اچانک موت کے بعد تم نے ہمدردی کا ڈرامہ رچایا۔ تم نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ ابا کی چھوڑی ہوئی وہ آبائی زمین ہتھیا سکو۔ نکاح کے پہلے ہی مہینے تم نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ تم نے مجھے جانوروں کی طرح پیٹا، مجھ سے زمین کے کاغذات پر زبردستی انگوٹھے لگوائے، اور اب جب میں ماں بننے والی ہوں، جب تمہیں معلوم ہے کہ اس بچے کے آنے کے بعد زمین کا قانونی وارث یہ بچہ ہوگا، تو تم مجھے اور اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ حیا نے ٹھوس حقائق اس کے منہ پہ مارے۔ بکواس بند کرو، وقار دھاڑا۔ اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور چمڑے کی بھاری بیلٹ پوری قوت سے حیا کے کاندھے پر دے ماری۔ حیا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ توازن برقرار نہ رکھ پاتے ہوئے فرش پر گر گئی۔ کاندھے کی ہڈی میں اٹھنے والا درد اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آج تمہارا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نہ تم زندہ رہو گی اور نہ یہ تمہارا نام نہاد ثبوت۔ میں کل صبح پولیس کو بتاؤں گا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، وقار نے انتہائی سفاکی سے کہا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا پستول نکال کر اس کا رخ حیا کی طرف کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں قتل کا واضح اور پختہ ارادہ تھا۔ حیا کو اپنے سامنے موت بالکل واضح کھڑی نظر آئی۔ اس نے اپنے پیٹ کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اسے اپنے لیے نہیں، اس معصوم جان کے لیے زندہ رہنا تھا جس نے ابھی دنیا کی ہوا بھی محسوس نہیں کی تھی۔ موت کے اس شدید خوف نے اس کے اندر ایک غیر معمولی توانائی بھر دی۔ فرش پر گرتے ہوئے اس کا دایاں ہاتھ سائڈ ٹیبل پر پڑے پیتل اور شیشے کے بھاری لیمپ سے ٹکرایا تھا۔ تم مجھے اتنی آسانی سے نہیں مار سکتے وقار۔ حیا نے ایک انتہائی اور خوفناک غیر متوقع پھرتی سے وہ بھاری لیمپ اپنے دونوں ہاتھوں سے ہٹایا اور پوری قوت سے وقار کے سر پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز کمرے میں گونجی۔ لیمپ کا پیتل والا حصہ سیدھا وقار کی پیشانی کے بائیں جانب لگا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ شدید درد سے کراہتا ہوا پیچھے کی طرف گرا۔ اس کا توازن بگڑا اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر دور جا گرا۔ حیا نے ایک سیکنڈ کا بھی ضیاع نہیں کیا۔ وہ ننگے پاؤں اسی زخمی حالت میں اٹھی اور وہ کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سردی کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ حیا کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور اس کا لباس جگہ جگہ سے خون اور مٹی میں لت پت تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منطق کام کر رہی تھی۔
کہ اسے اس گھر سے جتنا دور جایا جا سکتا تھا وہ چلی جائے۔ وہ شہر کی سنسان اور اندھیری گلیوں میں دوڑ رہی تھی۔ اس کی سانسیں ایک دھونکنی کی طرح سے چل رہی تھی اور پیٹ کے نچلے حصے میں دباؤ بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وقار ہوش میں آ گیا تو وہ اسے ڈھونڈ کر گولی مار دے گا۔ اس کا قریبی رشتہ دار نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا جاننے والا تھا جو وقار جیسے بااثر اور ظالم شخص کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام محفوظ تھا، وہ حویلی جہاں اس کے والد رحمت خان نے 30 سال تک بطور مینیجر اپنی خدمات انجام دی تھی۔ آغا جان کی حویلی جو شہر کے دوسرے کنارے پر واقع تھی۔ کئی کلومیٹر تک مسلسل پیدل چلنے اور چھپنے کے بعد اسے مین ہائی وے پر ایک مسافر ویگن نظر آئی جو شہر سے باہر کے روٹ پر جا رہی تھی۔ حیا نے سڑک کے بیچ میں آ کر ہاتھ دیکھ کر ویگن کو روکا۔ کہاں جانا ہے بی بی اس وقت؟ ویگن کے کنڈکٹر نے دروازہ کھولتے ہوئے حیا کی خستہ، زخمی اور خوفزدہ حالت دیکھ کر انتہائی شک کی نگاہ سے پوچھا، مجھے بس آغا جان کی حویلی مین روڈ پر اتار دیں، حیا نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا اور جلدی سے ویگن کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اس کا کرایہ کون دے گا؟ تمہاری حالت تو ایسی لگ رہی ہے جیسے کسی جرم میں ملوث ہو یا کسی سے بھاگ کر آئی ہو۔ ہم کسی پولیس کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ کنڈکٹر نے تلخی اور بے حسی سے جواب دیا۔ حیا نے کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے اپنے بائیں کان سے سونے کی ایک چھوٹی سی بالی اتاری جو اس کی ماں کی واحد نشانی بچی تھی اور کنڈکٹر کے کھردرے ہاتھ پر رکھ دی۔ کنڈکٹر نے روشنی میں سونے کی بالی کو پرکھا، اسے جیب میں ڈالا اور گردن ہلا کر حیا کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ سفر حیا کی زندگی کا طویل ترین اور اذیت ناک سفر تھا۔ ویگن کے ہر جھٹکے کے ساتھ اس کے جسم کے ہر پھٹے میں درد کی لہر دوڑتی تھی۔ اس کے کاندھے پر بیلٹ کا نشان سوج کر نیلا پڑ چکا تھا۔ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگنے کی وجہ سے اس کے تلووں سے خون رس رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر گھپ اندھیرے میں دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ پچھلے 6 مہینوں کے واقعات کو دہرا رہا تھا۔ اس کے والد رحمت خان کتنے شفیق انسان تھے۔ وہ حیا کو اپنی دنیا مانتے تھے۔ ان کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت نے حیا کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ وقار جو دور کے رشتے میں اس کا بھتیجا لگتا تھا، اس نے جنازے کے فوراً بعد حیا کی سرپرستی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے انتہائی شرافت اور ذمہ داری کا لبادہ اوڑھ کر حیا سے نکاح کی پیشکش کی۔ حیا جو صدمے اور اکیلے پن کا شکار تھی، سمجھتی تھی کہ شاید اسے دنیا میں ایک محافظ مل گیا، لیکن وہ محافظ نہیں تھا، وہ ایک درندہ تھا۔ شادی کے صرف 1 ماہ بعد جب اس نے حیا سے اس کے باپ کی زمین کے مختار نامے پر دستخط مانگے اور حیا نے انکار کیا تو اس نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد تشدد ایک معمول بن گیا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو ہر وقت حیا کو مارتا پیٹتا اور اس کے کردار پر بے بنیاد شک کرتا تھا۔ اور آج رات جب حیا کا حمل 7ویں مہینے میں داخل ہو چکا تھا، اس نے زمین مکمل طور پر اپنے نام کروانے کے لیے حیا اور اس کے بچے کو راستے سے ہٹانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح کی پہلی پیلی کرن کے ساتھ ویگن حویلی کے بڑے اور تاریخی آہنی دروازے سے کچھ فاصلے پر رکی۔ تمہارا اسٹاپ آ گیا ہے بی بی، اتر جاؤ، کنڈکٹر نے آواز لگائی۔ حیا نے ہمت جمع کی، سیٹ کا سہارا لیا اور ویگن سے نیچے اتری۔ اس کے پاؤں زمین پر پڑتے ہی شدید درد سے چیخ اٹھے، لیکن اس نے اپنے دانتوں کو سختی سے بھینچا اور درد کو اعصاب پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ حویلی کا بیرونی منظر آج بھی ویسا ہی شاندار اور پررعب تھا جیسا اس نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ آج وہاں عام دنوں سے زیادہ رش تھا۔ باہر میدان میں غریب اور ضرورت مند لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے تھے، کیونکہ آج حویلی کی طرف سے سالانہ زکوٰۃ کی تقسیم کا دن تھا۔ حیا لڑکھڑاتے اور بھاری قدموں کے ساتھ حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ مین گیٹ پر موجود مسلح چوکیدار نے اسے اندر جانے سے روکنے کی کوشش کی۔
کہاں جا رہی ہو؟ اندر جا کر قطار میں کھڑی ہو جاؤ۔ چوکیدار نے سختی سے دھکا دیتے ہوئے کہا، مجھے آغا جان سے ملنا ہے، میں رحمت خان کی بیٹی ہوں، مجھے اندر جانے دو۔ حیا نے چوکیدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوطی سے کہا۔ چوکیدار رحمت خان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی وسیع صحن میں ایک اونچی اور روایتی کرسی پر آغا جان براجمان تھے۔ ان کے گرد منشی اور ملازمین کھڑے تھے۔ ان کا روپ، دبدبا اور سخت گیر چہرہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ حیا کی آنکھوں میں امید کی ایک آخری کرن جاگی۔ وہ آغا جان کی طرف بڑھی اور ان کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اور اس حالت میں میرے سامنے یہاں کیا کر رہی ہو؟ آغا جان نے اپنی کڑک دار اور گرجدار آواز میں پوچھا۔ ان کی سرد نگاہوں میں ہمدردی کے بجائے سخت ناگواری تھی۔ آغا جان، میں حیا ہوں، آپ کے پرانے مینیجر رحمت خان کی بیٹی۔ حیا نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ مجھے پناہ چاہیے آغا جان، مجھے بچا لیں۔ میرا شوہر وقار مجھے اور میرے اس پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس اس دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رحمت خان کی بیٹی؟ آغا جان کے ماتھے پر تیوریاں ابھر آئیں، چہرے پر حقارت کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں کھڑے ہونے کی؟ جہاں تم جیسی لڑکیوں نے پیسے دیکھے وہاں بھاگتی ہوئی آ جاتی ہو۔ تمہارا باپ ایک ایماندار اور وفادار آدمی تھا، لیکن تم نے بھاگ کر شادی کر کے اس کا نام مٹی میں ملا دیا۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لالچی لڑکیوں کو، جو شوہروں سے لڑ کر ہمدردیاں سمیٹنے اور پیسے اینٹھنے کے لیے ایسے ڈرامے کرتی ہیں۔ آغا جان کا یہ جملہ تو حیا کے وجود پر کسی بھاری پتھر کی طرح گرا۔ یہ الفاظ اس جسمانی تشدد سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ اور کھوکھلا کرنے کے لیے کافی تھے جو اس نے رات بھر سہا تھا۔ وہ ایک آخری امید لے کر اپنے باپ کے مالک کے پاس آئی تھی، اور وہ امید ایک ہی سیکنڈ میں انتہائی بے دردی سے کچل دی گئی تھی۔ آغا جان، میں یہاں آپ سے کوئی پیسے یا زکوٰۃ مانگنے نہیں آئی، میری جان خطرے میں ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ حیا نے التجا کی، لیکن اب اس کے دماغ میں تیزی سے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ رات بھر کی بے خوابی، خون کا مسلسل بہنا، حمل کی شدید کمزوری اور اس پر آغا جان کی اس ذہنی اذیت اور بے عزتی نے اس کے حواس مکمل طور پر چھین لیے تھے۔ نکالو اس لڑکی کو یہاں سے۔ میں اپنے گھر اور اس مقدس دن کے موقع پر ایسا کوئی تماشا یا بدنامی نہیں چاہتا۔ آغا جان نے اپنے ملازمین کو سخت حکم دیا۔ حیا نے کچھ مزید کہنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس کے ہونٹ صرف کانپ کر رہ گئے۔ اسے اپنے ارد گرد موجود دنیا تیزی سے گول گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے گھٹنوں سے جان نکل گئی اور وہ زمین پر ٹک گئے۔ وہ پوری طرح بے ہوش ہو کر فرش کی سخت اینٹوں پر گرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک مضبوط اور توانا بازو نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ یہ شیراز حیدر تھا، آغا جان کا اکلوتا اور سب سے طاقتور پوتا، ایک ایسا شخص جس کے چہرے پر آج تک کسی نے کوئی غیر ضروری جذبہ، غصہ یا ہمدردی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک انتہائی عملی اور ٹھنڈے دماغ کا انسان تھا۔ شیراز نے حیا کو تھاما تو اس کی عقابی نظر فوراً حیا کے چہرے کے نیلے پڑتے زخموں پر گئی۔ چادر سرکنے پر اس نے حیا کے جسمانی خد و خال اور پیٹ کے ابھار سے ایک ہی سیکنڈ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکی کم از کم 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کلائیوں پر رگڑ کے واضح نشانات تھے۔ شیراز کا تیز منطقی اور تجزیاتی دماغ چند سیکنڈ میں پوری صورتحال کا ایکس رے کر چکا تھا۔ لڑکی حاملہ ہے، اس پر شدید جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور اس وقت وہ تشویشناک میڈیکل کنڈیشن میں ہے۔ شیراز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو اسے، یہ ایک نمبر کی جھوٹی اور ڈرامے باز لڑکی ہے، اسے باہر پھینکو۔ آغا جان نے اپنے پوتے کو حکم دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ شیراز نے اپنا رخ موڑا اور آغا جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی ٹھنڈی، بے رحم اور کیلکولیٹڈ سی سنجیدگی تھی۔ ڈرامہ کرنے والوں کے جسم پر 3rd ڈگری ٹارچر کے نشانات نہیں ہوتے آغا جان۔ یہ لڑکی اس وقت شدید میڈیکل ایمرجنسی میں ہے، یہ مر سکتی ہے۔ شیراز کا لہجہ 2 ٹوک اور کاٹ دار اور کسی بھی قسم کے خاندانی بحث سے بالا تر تھا۔ اس کے لیے حقائق اہم تھے۔
اسے حویلی کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے سیدھا اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ شیراز نے حویلی کے پورچ میں کھڑے اپنے ڈرائیور کو تیز آواز میں کمانڈ دی، گاڑی نکالو، فوراً دروازہ کھولو۔ شیراز نے بے ہوش حیا کو احتیاط سے اٹھایا اور تیزی سے چلتا ہوا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر حویلی والوں یا اپنے دادا کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے حساس معاملات میں زبانی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد صرف اس لڑکی کی جان بچانا نہیں تھا، بلکہ مستقبل کے ان خطرات کو بھانپنا تھا جس کا شوہر کھڑے کر سکتا تھا۔ اسے سب سے پہلے اس تشدد کے حقائق کو قانونی شکل دینی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی شیراز نے ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ دھکیلا اور سیدھا اندر قدم رکھا۔ اس کی شخصیت کا رعب اور اس کا نام پورے شہر میں جانا جاتا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسز اسٹاف اسے دیکھتے ہی فوراً الرٹ ہو گئے تھے۔ مجھے اس وقت یہاں فوراً ڈیوٹی پر موجود میڈیکل لیگل آفیسر چاہیے، شیراز نے ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سخت اور پروفیشنل لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے جسم پر موجود ہر ایک چھوٹے بڑے زخم، رگڑ اور چوٹ کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ چاہیے۔ یہ ایک اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا پولیس کیس ہے اور مجھے اس رپورٹ میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور تاخیر برداشت نہیں ہوگی۔ کام شروع کریں۔ ڈاکٹر فوراً حرکت میں آ گئے۔ حیا کو اسٹریچر پر شفٹ کر کے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ شیراز باہر کوریڈور میں بازو باندھے کھڑا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جذبات پر نہیں، کاغذات اور ثبوتوں پر یقین رکھتا تھا، اور اس وقت اس نامعلوم لڑکی کے لیے ایک ایسا مضبوط قانونی اور میڈیکل حصار تیار کر رہا تھا جسے توڑنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہوش میں آنے پر اسپتال کے کمرے کی تیز سفید روشنی نے حیا کی آنکھوں کو چندیا دیا۔ اس کے دائیں بازو میں ڈرپ لگی تھی اور جسم کا ہر حصہ درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ تمہیں 2 بوتلیں خون کی لگی ہیں۔ ڈاکٹرز نے تمہارے زخموں کی مکمل میڈیکل لیگل رپورٹ تیار کر لی ہے۔ شیراز کے اسپاٹ اور انتہائی پیشہ ورانہ آواز کمرے میں گونجی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور اس کی نظریں حیا پر جمی تھیں۔ مجھے بچانے کا شکریہ، لیکن وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ وہ مجھے اور میرے بچے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیا کی آواز میں اسپتال کی ادویات کے باوجود ایک واضح اور شدید خوف موجود تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں جذباتی کہانیوں اور خوف پر یقین نہیں رکھتا۔ مجھے صرف ٹھوس حقائق چاہیے تاکہ میں اگلا قدم اٹھا سکوں۔ شیراز قدم بڑھا کر بیٹھ کے قریب آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی ہمدردی کے بجائے ایک تفتیشی افسر جیسی سنجیدگی تھی۔ بتاؤ وہ کون ہے اور اس نہج تک بات کیسے پہنچی؟ اس کا نام وقار ہے اور وہ میرے والد رحمت خان کا دور کا بھتیجا ہے۔ حیا نے اپنی کانپتی ہوئی آواز پر قابو کرتے ہوئے جواب دیا۔ ابا کی موت کے بعد اس نے ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر مجھ سے نکاح کیا اور پھر میری زمین ہتھیا کر مجھے مارنے کی کوشش کی۔ رات اس نے مجھ پر پستول تان لیا تھا۔ زمین کے کاغذات کس کے نام ہیں اور کیا تم نے ان پر دستخط کیے؟ شیراز نے فوراً قانونی نکتہ اٹھایا۔ اس کا دماغ تیزی سے وقار کے خلاف شواہد کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ میں نے انگوٹھے لگائے تھے کیونکہ اس نے مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ کاغذات ابھی مکمل طور پر رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ حیا نے سچائی بیان کی، وہ ایک نفسیاتی اور ظالم انسان ہے۔ یہ معلومات میرے لیے کافی ہیں۔ شیراز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور کیلکولیٹڈ چمک تھی۔ تم یہاں مکمل طور پر محفوظ ہو۔ باہر میرے گارڈز موجود ہیں۔ میں اس وقار کی پوری ہسٹری نکالتا ہوں۔ شیراز نے کمرے سے باہر نکلتے ہی اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو کال ملائی اور وقار کا نام، ولدیت اور علاقے کی تفصیلات دے کر اس کا پورا کچا چھٹا نکلوانے کا سخت حکم دیا۔ صرف 2 گھنٹے بعد شیراز کی ٹیبل پر وقار کی پوری فائل موجود تھی۔ وہ ایک کرپٹ، فراڈی اور مقامی تھانے کے کرپٹ اہلکار کی ملی بھگت سے زمینوں پر قبضے کرنے والا شخص ثابت ہوا تھا۔ اسی دوران حویلی کے بیرونی دروازے پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ وقار مقامی تھانے کے ایس ایچ او اور 2 کانسٹیبلز کے ہمراہ حویلی کے صحن میں کھڑا تھا۔ آغا جان، آپ کے مینیجر نے، رحمت خان نے ساری زندگی آپ کا نمک کھایا ہے اور میں اسی کا داماد ہوں۔ وقار نے انتہائی مظلومیت کا روپ دھارتے ہوئے آغا جان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میری بیوی کا، حیا کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ وہ کل رات گھر سے زیورات اور نقدی لے کر بھاگ گئی ہے۔
مجھے معلوم ہوا آپ لوگوں نے اسے یہاں پناہ دے دی ہے۔ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک عورت کا اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر بھاگنا ہمارے خاندانی اصولوں اور روایات کے خلاف ہے۔ آقا جان نے اپنی روایتی اور سخت کی سوچ کے تحت فوراً فیصلہ سنایا۔ ان کے چہرے پر خاندانی وقار اور حرف آنے کا شدید غصہ تھا۔ میں اپنے گھر کو کسی بھاگی ہوئی عورت کی پناہ گاہ نہیں بننے دوں گا۔ آقا جان کی بڑی بہو جو پاس ہی کھڑی تھی، انہوں نے بھی حقارت سے ناک منہ چڑھائے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ رحمت خان کی اس بیٹی کے لچھن ٹھیک نہیں۔ اب پولیس ہمارے دروازے پر آ گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اسے فوراً وقار کے حوالے کیا جائے۔ میں مزید کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ آقا جان نے اپنے ملازمین کو حتمی حکم دیا۔ ایس ایچ او صاحب، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ ہمارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پہلے کہ پولیس اہلکار کوئی حرکت کرتے، حویلی کے مرکزی دروازے سے شیراز کی سیاہ ایس یو وی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور بریکوں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کے ساتھ صحن کے بیچوں بیچ رکی۔ شیراز گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کی فائل تھی اور اس کی چال میں ایک واضح اور خطرناک حد تک پرسکون دھمکی موجود تھی۔ کوئی بھی شخص اس لڑکی کے قریب جانے کی جرت نہ کرے۔ شیراز کی گونجدار اور دو ٹوک آواز نے پورے صحن میں سناٹا چھا دیا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا آغا جان کے اور ایس ایچ او کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیراز، تم ایک مفرور اور بدچلن عورت کی حمایت کر کے اس حویلی کی روایات کو پامال کر رہے ہو، آغا جان نے اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے شدید غصے سے کہا۔ اس کا قانونی شوہر ہے اور شرعی لحاظ سے بھی وہ اس کی بیوی ہے۔ میں شریعت اور قانون دونوں کو آپ سے اور اس کرپٹ ایس ایچ او سے بہتر سمجھتا ہوں آقا جان۔ شیراز نے بغیر کسی جھجک کے اپنے دادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے خاکی فائل کھولی اور ایک کاغذ نکال کر ایس ایچ او کے سینے پہ مارا۔ یہ اسپتال کی مستند میڈیکل لیگل رپورٹ ہے۔ شیراز نے اپنی انگلی سے کاغذ پر لکھی ہوئی تفصیلات کی طرف اشارہ کیا۔ اس لڑکی کے جسم پر 3rd ڈگری ٹارچر کے نشانات ہیں۔ اس کی کلائیوں پر رگڑ ہے اور اس کے سر پر چوٹ ہے۔ سب سے اہم بات، وہ حاملہ ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے خود کو خود زخمی کیا تاکہ مجھے پھنسا سکے۔ وقار نے بوکھلاہٹ میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اپنی زبان بند رکھو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شیراز نے وقار کی طرف ایک ایسا سرد اور کاٹ دار جملہ پھینکا کہ وقار کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ ایس ایچ او صاحب، قانون کے مطابق شدید جسمانی تشدد کے بعد کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی پابند نہیں۔ شیراز نے ایس ایچ او کی طرف دیکھ کر انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں کہا۔ میری اعلیٰ ترین قانونی ٹیم نے اس لڑکی کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ آج سے یہ میری قانونی پناہ میں ہے۔ تمہیں غیر محرم عورت کو اپنے گھر میں پناہ دے کر خاندانی وقار کو خاک میں ملا رہے ہو۔ آقا جان کا غصہ اب قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ یہ میرے باپ کے انتہائی وفادار مینیجر کی بیٹی ہے۔ شیراز نے آقا جان کو 2 ٹوک جواب دیا۔ اسے قاتل کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دینا میری ڈکشنری اور میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ آج سے اس کی جان کی حفاظت اور اس کے مقدمے کی مکمل پیروی میری ذاتی ذمہ داری ہے۔ یہ میری قانونی منقوہ ہے۔ آپ مجھے اس سے دور نہیں رکھ سکتے۔ میں عدالت جاؤں گا۔ وقار نے اپنے آخری اور کمزور سی دھمکی دینے کی کوشش کی۔ تم عدالت جانے کی بات کرتے ہو؟ شیراز نے ایک طنزیہ اور بے رحم مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے وقار کی ہسٹری کی فائل نکالی۔ میرے پاس تمہارے پچھلے 3 سال کے پراپرٹی فراڈ، جعلی کاغذات اور قبضوں کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ اگر تم نے اس حویلی سے باہر نکلنے میں 1 منٹ بھی لگایا تو میں ابھی اسی وقت اس میڈیکل لیگل رپورٹ کی بنیاد پر تم پر اقدام قتل اور فراڈ کے جوابی FIR درج کرواؤں گا۔ وقار اور ایس ایچ او دونوں کے چہرے پسینے سے بھیگ گئے۔ وہ شیراز حیدر کے اثر و رسوخ اور اس کی قانونی طاقت سے بخوبی واقف تھے۔ ایس ایچ او نے خاموشی سے وقار کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور دونوں الٹے پاؤں حویلی سے باہر نکل گئے۔ شیراز نے حیا کو اسپتال سے ڈسچارج کروا کر سیدھا حویلی کے عقبی حصے میں موجود انیکسی میں منتقل کر دیا۔ یہ حصہ مرکزی حویلی سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ کمرے میں پہنچتے شیراز نے حیا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اصول واضح کیے۔ میری بات غور سے سن لو حیا۔ سن لو حیا۔ شیراز کا لہجہ انتہائی روکھا، ٹو دی پوائنٹ اور جذبات سے اکثر خالی تھا۔ میں نے تمہیں یہاں صرف ایک قانونی تحفظ دیا کیونکہ تم میرے والد کے ایماندار ملازم کی بیٹی ہو۔ ہمارے درمیان کوئی ذاتی، جذباتی یا خاندانی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کے اس احسان کی ساری عمر شکر گزار رہوں گی۔
مجھے صرف ایک چھت اور تحفظ چاہیے تھا۔ حیا نے اپنی نظریں جھکا کر انتہائی شائستگی اور سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے شیراز کے سرد رویے کا برا نہیں منایا کیونکہ وہ حقیقت جانتے تھے۔ تمہارے تمام اخراجات، ڈاکٹر کی فیس، ادویات اور اس انیکسی کی سیکیورٹی آج سے میری ذمہ داری ہے۔ شیراز نے اپنی بات مکمل کی۔ تم اس 4 دیواری سے باہر نہیں جاؤ گے اور ہماری بات چیت صرف اور صرف ضرورت کی حد تک محدود رہے گی۔ کوئی غیر ضروری رابطہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ہر اصول کی پابندی کروں گی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور آنکھوں میں ایک نئی اور پختہ خود اعتمادی جاگ رہی تھی۔ آغا جان نے شیراز کی اس کھلی بغاوت کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے اسی رات حویلی کے مین سوئچ سے انیکسی کی بجلی مکمل طور پر کٹوا دی۔ تمام ملازمین کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی حیا کی طرف نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی اسے کھانا دیا جائے گا۔ اگلی صبح جب شیراز کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے آغا جان سے جا کر کوئی بحث نہیں کی۔ وہ سیدھا اپنی کمپنی گیا اور 2 گھنٹے کے اندر انیکسی کی چھت پر جدید ترین سولر پینل کا سیٹ اپ انسٹال کروا دیا۔ میں تمہیں یہاں کسی کا محتاج نہیں بنانا چاہتا، شیراز نے سولر پینل کی تنصیب کے بعد حیا کے سامنے 1 مہینے کا خشک راشن اور سبزیاں رکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنے باپ کی بیٹی ہو۔ رحمت خان نے 30 سال اس حویلی کا حساب کتاب سنبھالا تھا۔ آج سے تم اپنے اس حصے کی مینجمنٹ خود سنبھالو گی۔ حیا نے بغیر کسی شکوے شکایت کے وہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اس نے چند ہی دنوں میں انیکسی کے چھوٹے سے باورچی خانے اور اپنے راشن کو اتنے شاندار طریقے سے مینج کیا کہ شیراز کو دوبارہ اس حوالے سے کوئی فکر نہیں کرنی پڑی۔ حیا کی اس خود مختاری اور خاموش صبر و تحمل نے شیراز کے اندر اس کے لیے ایک خاموش لیکن ٹھوس احترام پیدا کر دیا۔ دوسری طرف وقار نے خاموش بیٹھنے کے بجائے خاندانی وکیل کے ذریعے عدالت میں عیادہ حقوق زناشویی کا دعویٰ دائر کر دیا تاکہ وہ قانونی طور پر حیا کو واپس اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اس کا مقصد حیا پر دباؤ ڈال کر زمین کے کاغذات پر دستخط کروانا تھا۔ عدالت کے باہر شیراز اپنی اعلیٰ ترین قانونی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ وقار اپنے وکیل کے ہمراہ طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ میں اپنا قانونی حق مانگ رہا ہوں۔ آپ کب تک میری بیوی کو مجھ سے دور رکھیں گے؟ وقار نے شیراز کو دیکھ کر اکڑتے ہوئے کہا۔ شیراز نے بغیر کوئی جواب دیے اپنے وکیل کو اشارہ کیا۔ وکیل نے وقار کے وکیل کے سامنے ایک بھاری فائل رکھ دی۔ یہ میری موکلہ کی میڈیکل لیگل رپورٹ ہے جس میں آپ کے کلائنٹ کے بدترین جسمانی تشدد کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ شیراز کے وکیل نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ یہ رحمت خان کی زمینوں کے اصل کاغذات اور وقار کے پچھلے 3 سالوں کے پراپرٹی کے فراڈ کی وہ دستاویزی ثبوت ہیں جو ہم نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے نکلوائے ہیں۔ وقار کے وکیل نے کاغذات دیکھے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے وقار کو سائٹ پر لے جا کر کان میں کچھ کہا جس سے وقار کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ شیراز نے وقار کے بالکل قریب جا کر اپنی سرد اور خطرناک آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے حتمی پیشکش کی۔ میرے پاس تمہارے خلاف اقدام قتل کی جو FIR اور فراڈ کا مکمل کیس تیار ہے۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ کون سے راستے؟ وقار کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی ساری اکڑ ہوا ہو چکی تھی۔ یا تو تم ابھی اسی وقت اس بینچ پر بیٹھ کر ان طلاق کے کاغذات پر دستخط کرو اور ہمیشہ کے لیے حیا کی زندگی سے نکل جاؤ۔ شیراز نے طلاق نامہ اور ایک قلم وقار کے سامنے میز پر پھینکا۔ یا پھر عیادہ حقوق زناشویی کا یہ جھوٹا کیس لڑو اور میں تمہیں اگلے آدھے گھنٹے میں جیل کی اس کوٹری میں پہنچا دوں گا جہاں سے تم اگلے 20 سال تک باہر نہیں آ سکو گے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وقار نے اپنے وکیل کی طرف بے بسی سے دیکھا لیکن وکیل نے اپنی گردن نفی میں ہلا کر اسے واضح کر دیا کہ شیراز حیدر کے سامنے وہ کوئی کیس نہیں جیت سکتے۔ وقار نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور طلاق نامے کے 3 صفحات پر دستخط کر دیے۔ شیراز نے کاغذات اٹھائے اور بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے وہاں سے نکل گیا۔ وہ سیدھا انیکسی پہنچا جہاں حیا جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ یہ تمہاری آزادی کا پروانہ۔ شیراز نے طلاق کے کاغذات حیا کے سامنے رکھے۔ اس کا لہجہ بدستور عملی اور جذباتی تھا۔ وقار نے طلاق پر دستخط کر دیے ہیں اور
قانونی طور پر اس نے تمہاری زمین سے بھی دستبرداری دے دی ہے۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ تکلیف کے نہیں، ایک ظالم انسان کے چنگل سے آزادی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شرعی اصولوں کے مطابق طلاق واقع ہو چکی ہے۔ آج سے تمہاری شرعی عدت شروع ہو چکی ہے۔ شیراز نے انتہائی سنجیدگی اور احترام سے اسے شریعت کا اصول یاد دلایا۔ چونکہ تم حاملہ ہو، اس لیے تمہاری عدت بچے کی پیدائش تک جاری رہے گی۔ اس دوران تم مکمل طور پر اس انیکسی تک محدود رہو گی، اور میں تمہاری سیکیورٹی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ میں آپ کی اس مدبرانہ اور قانونی مدد کا صلہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ حیا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہا، میں عدت کی تمام شرعی تقاضوں کو پوری ذمہ داری اور سختی سے نبھاؤں گی۔ یہ میرا فرض تھا اور میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ شیراز نے روکھے پن سے جواب دیا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری قانونی ٹیم کل تمہیں زمین کے کاغذات ہینڈ اوور کر دے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ شیراز کے جانے کے بعد حیا نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر پلنے والی جان اب ایک ظالم باپ کے سائے سے مکمل طور پر محفوظ تھی۔ شیراز کے ایگریٹیک اور کاٹن ملز کے ہیڈ آفس میں شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ کانفرنس روم کی لمبی شیشے کی میز پر فائلوں کا انبار لگا تھا اور شیراز کا چہرہ شدید غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ سپلائی چین کا ماڈل مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور تم لوگ مجھے صرف بہانے سنا رہے ہو۔ شیراز نے ایک بھاری فائل زور سے میٹ پر پٹکتے ہوئے مینجمنٹ ٹیم سے سخت تنبیہ کی۔ اس کی آواز میں برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ سر، مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے۔ آڑتی اور مڈل مین بروقت گاڑیاں فراہم نہیں کر رہے۔ سپلائی چین مینیجر نے خوفزدہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو اس کے ماتھے پر پسینہ واضح تھا۔ کپاس کی چنائی کے بعد جیننگ فیکٹری تک پہنچنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس سے روئی میں نمی کا تناسب اور موئسچر کانٹینٹ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ شیراز نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے انتہائی تکنیتی اور زرعی خامی کی نشاندہی کی۔ اس کی آنکھوں میں کروڑوں کے نقصان کا غصہ تھا۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر کپاس کی جیننگ نہ ہوئی تو اس میں پھپھوندی لگ جائے گی اور ہماری ملز کی کوالٹی صفر ہو جائے گی۔ مجھے آج شام تک اس کا حل چاہیے۔ میٹنگ ختم کرنے کے بعد شیراز سیدھا حویلی کے انیکسی کی طرف گیا۔ اسے حیا کی زمین کے کچھ کاغذات کی تصدیق کرنی تھی جو اس کی کمپنی کے سسٹم میں ضم ہونے تھے۔ وہ عدت کے شرعی اصولوں کا سختی سے پابند تھا۔ اس نے فائل دروازے کے باہر رکھی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس فائل میں تمہاری زمین کے کاغذات ہیں، انہیں چیک کر لو۔ شیراز بلند اور سپاٹ آواز میں حیا کو مطلع کیا۔ اس کا رویہ بدستور ایک سخت گیر اور دفتری انسان جیسا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ حیا نے فائل اٹھائی اور کچھ دیر بعد وہ واپس دروازے پر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک دوسری فائل بھی تھی جو شیراز غلطی سے وہاں بھول گیا تھا۔ یہ سپلائی چین کے بحران والی فائل ہے۔ شیراز صاحب، آپ کی ملز کا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا نہیں، آڑتیوں کے کمیشن اور استحصال کا ہے۔ حیا نے انتہائی اعتماد اور سنجیدگی سے سپلائی چین والی فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ تمہیں ان پیچیدہ زرعی اور تکنیکی معاملات کا کیا علم ہے؟ شیراز نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی شامل تھا۔ میرے والد رحمت خان 30 سال تک اس علاقے کی زراعت اور کھیتی باڑی کا حساب سنبھالتے رہے اور میں نے یہ سب ان سے سیکھا ہے۔ حیا نے خالص سائنسی اور زرعی اصولوں کے بنیاد پر اسے دلیل دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ذہین ماہر جیسی چمک تھی۔ کپاس کی فصل جب کھیت سے نکلتی ہے تو اس کا درجہ حرارت اور نمی متوازن رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آڑتی جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں تاکہ وزن بڑھے اور وہ زیادہ پیسے وصول کر سکیں۔ آپ ان آڑتیوں پر انحصار ختم کر کے کسانوں سے ڈائریکٹ پریکیورمنٹ روٹ استعمال کریں۔ کسانوں کو ایڈوانس پیمنٹ کریں اور اپنی ٹرانسپورٹ سیدھی کھیتوں میں بھیجیں۔ شیراز چند لمحوں تک خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو عدت کے دوران ایک کمرے میں قید ہونے کے باوجود اتنی گہری اور درست تکنیکی سوچ رکھتی تھی۔ تمہارا یہ ڈائریکٹ پریکیورمنٹ روٹ کا مشورہ ٹھیک ہے، میں اسے آج ہی ٹیسٹ کروں گا۔ شیراز نے بغیر کسی جھوٹی انا کے اس کی بات کو تسلیم کیا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی آئی۔ اگلے 48 گھنٹوں میں شیراز نے
حیا کے بتائے ہوئے ماڈل پر عمل کیا۔ اس نے آڑتیوں کے بائی پاس کر کے براہ راست کسانوں سے رابطہ کیا۔ ہر فصل سیدھی ملز پہنچنا شروع ہو گئی۔ نمی کا تناسب کنٹرول ہو گیا اور شیراز کروڑوں روپے کے یقینی نقصان سے بچ گیا۔ اس واقعے نے شیراز کے ذہن میں حیا کا مقام مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ وہ اب اسے صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں بلکہ ایک قابل اور ذہین ساتھی سمجھنے لگا تھا۔ یہ تمہارے لیے کچھ کتابیں ہیں، جدید زراعت، سپلائی چین مینجمنٹ اور ایگری ٹیک کی۔ شیراز نے اگلی شام انیکسی کے دروازے کے باہر کتابوں کا ایک پلندہ رکھتے ہوئے حیا کو مطلع کیا۔ اس کے لہجے میں سرد بھوری اب ایک واضح اور ٹھوس احترام میں بدل چکی تھی۔ مجھے ان کی واقعی ضرورت تھی۔ میرا وقت یہاں بہت مشکل اور اکتاہٹ میں کٹتا ہے۔ حیا نے کتابیں اٹھاتے ہوئے دل شکر گزاری سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد ایک پرسکون اور حقیقی مسکراہٹ آئی تھی۔ رات کے وقت اگر تمہیں کسی ٹاپک پر کنفیوژن ہو تو تم مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ شیراز نے انتہائی سنجیدگی سے اسے پیشکش کی۔ اس کی نظروں میں کوئی غلط فہمی یا جذباتیت نہیں تھی۔ ہم فاصلے پر بیٹھ کر کاروباری اور منطقی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس سے تمہاری صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا۔ اس رات کے بعد سے ان کے درمیان ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیراز انیکسی کے باہر صحن میں کرسی ڈال کر بیٹھتا اور حیا کھڑکی کے اس پار بیٹھ کر اس سے زراعت کی پیچیدگیوں پر بحث کرتی۔ یہ گفتگو قطعی طور پر کاروباری، سائنسی اور منطقی ہوتی تھی۔ ان کے درمیان خیالات کی یہ ہم آہنگی ایک انتہائی مضبوط باہمی احترام کی بنیاد بن رہی تھی۔ لیکن حویلی کے مرکزی حصے میں صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ آغا جان اور ان کی بہوؤں کے لیے ایک متعلقہ لڑکی کا انیکسی میں رہنا کسی گالی سے کم نہیں تھا۔ پورے شہر میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں کہ شیراز حیدر نے ایک مفرور عورت کو پناہ دے رکھی ہے۔ شیراز کو فوراً میرے ڈرائنگ روم میں بھیجو۔ آغا جان نے اپنے ملازم پر گرجتے ہوئے اسے طلب کیا۔ ان کا غصہ آج اپنے عروج پر تھا اور وہ آج اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ شیراز چند منٹ کے بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہاں خاندانی وکیل بھی موجود تھا اور میز پر کچھ قانونی کاغذات رکھے تھے۔ تم اس طلاق یافتہ عورت کو اپنی انیکسی میں بٹھا کر پورے شہر میں ہمارے خاندان، ہماری عزت اور ہماری روایات کا تماشا بنا رہے ہو۔ آغا جان کی کڑک دار آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی خاندانی چھڑی غصے اور جذبات سے کانپ رہی تھی۔ میں کسی بے گناہ مظلوم اور حاملہ عورت کو محض جھوٹی خاندانی انا کی تسکین کے لیے سڑک پر نہیں پھینک سکتا آغا جان۔ یہ میرا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے۔ شیراز انتہائی سکون اور درستگی سے صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف، ندامت یا شرمندگی نہیں تھی۔ تو پھر آج میرا آخری فیصلہ بھی سن لو شیراز۔ آغا جان نے میز پر رکھے کاغذات اٹھائے اور انہیں شیراز کی طرف دھکیلتے ہوئے سخت الٹیمیٹم دیا۔ اگر تم نے آج رات تک اس لڑکی کو اس حویلی کے حدود سے باہر نہ نکالا تو میں تمہیں اپنی تمام جائیداد، خاندانی کاروبار اور اس حویلی کی وراثت سے مکمل طور پر عاق کر دوں گا۔ یہ عاق نامہ تیار ہے۔ کمرے میں موجود تمام افراد کی سانسیں رک گئیں۔ یہ اربوں روپے کی جائیداد کا معاملہ تھا، لیکن شیراز کے چہرے پر ایک طنزیہ اور انتہائی سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے اس خاندانی جائیداد یا پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں آغا جان۔ شیراز نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک قیمتی پین نکالا اور بغیر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے ان جائیداد سے بے دخلی کے کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس نے وہ کاغذات واپس آغا جان کے منہ پر مارے اور پوری شان بے نیازی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنا ایگری ٹیک اور امپائر اپنی ذاتی محنت، دماغ اور اصولوں سے کھڑا کیا ہے۔ مجھے بلیک میل کرنے کی یہ سستی سی کوشش دوبارہ مت کیجیے گا۔ شیراز ڈرائنگ روم سے نکل کر سیدھا اپنے حصے کی طرف چلا گیا۔ اس واقعے کی خبر حویلی کے ملازمین سے ہوتی بہت جلد انیکسی تک پہنچ گئی جہاں حیا موجود تھی۔ حیا کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیراز کے لیے اس کا کاروبار اور اس کا مقام کتنا اہم ہے۔ اسی شام جب شیراز انیکسی کی طرف آیا تو حیا شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ آپ میری وجہ سے اپنا خاندان اور اپنی اربوں کی جائیداد کیوں چھوڑ رہے ہیں شیراز صاحب؟ حیا کی آواز میں شدید احساس جرم، دکھ اور خوف نمایاں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے کھڑی تھی۔
مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ذات آپ کے لیے کسی قسم کے نقصان یا رسوائی کا باعث بنے۔ میں کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ اپنی یہ جذباتی اور احمقانہ باتیں بند کرو۔ شیراز نے انتہائی سختی اور دو ٹوک الفاظ میں اس سے خاموش کروا دیا۔ اس کی نظروں میں ایک ناقابل تسخیر عزم اور غصہ تھا۔ میں اپنے کیے گئے فیصلے کسی نقصان کے ڈر یا کسی بڈھے کی دھمکیوں سے تبدیل نہیں کرتا۔ تو میری قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہو، اور میں شیراز حیدر اپنی ذمہ داریاں کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ میری جائیداد کا فیصلہ میرا اپنا ہے، تم اس کی وجہ نہیں ہو، لیکن آپ کب تک میرے لیے سب سے لڑتے رہیں گے؟ میرا وجود ہی ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ حیا نے بے بسی سے روتے ہوئے بحث جاری رکھنے کی کوشش کی۔ جب تک تم خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی، جب تک تمہارا یہ بچہ اس دنیا میں باحفاظت آ نہیں جاتا۔ شیراز نے قدم آگے بڑھ کر انتہائی فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، یہ بحث یہیں ختم ہوتی ہے۔ آج کے بعد اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تم صرف اپنی صحت اور پڑھائی پر توجہ دو گی۔ حیا خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں شیراز کا مقام ایک محافظ سے بڑھ کر ایک انتہائی قابل احترام اور دیوتا صفت انسان کا بن چکا تھا۔ شیراز نے اس کی خاطر اپنی وراثت کو 1 منٹ میں ٹھکرا دیا اور اسے اس کا احساس تک نہیں دلایا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ حیا کا حمل اب آخری اور انتہائی پیچیدہ مہینوں میں داخل ہو چکا تھا۔ ماضی کے جسمانی تشدد، راتوں کی بے خوابی اور مسلسل ذہنی دباؤ نے اس کی صحت کو بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ ایک رات جب شیراز معمول کے مطابق انیکسی کے باہر اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تو اس نے حیا کو صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھے روتے پایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور گہری مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ آج پھر تمہارے جذباتی ڈرامے شروع ہو گئے، کیا مسئلہ ہے اب؟ شیراز نے روکھے اور سخت انداز میں پوچھا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی فکر موجود تھی۔ وقار نے مجھے مارتے وقت کہا تھا، یہ بچہ ناجائز ہے۔ حیا نے سسکیوں کے درمیان بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ وہ اپنے 7ویں مہینے کے اختتام پر انتہائی مایوسی اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ کل کو جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو یہ ظالم معاشرہ اسے کس نام سے پکارے گا؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا جب اس کا باپ اسے اپنانے سے انکار کر چکا ہے؟ لوگ اس پر طعنے کسیں گے۔ میں اکیلی عورت اس معاشرے کا مقابلہ کیسے کروں گی شیراز صاحب؟ شیراز چند لمحے خاموشی سے حیا کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ اس کا تیز دماغ اس مسئلے کا حل پہلے ہی سوچ چکا تھا، لیکن اسے ابھی تک اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ معاشرہ صرف ثبوتوں، کاغذات اور طاقت کو مانتا ہے، جذباتی آنسوؤں کو نہیں۔ شیراز نے انتہائی منطقی، ٹھنڈے اور فیصلہ کن انداز میں اسے سمجھایا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی طوفان کو روک سکتا تھا۔ میں اس بچے کی مکمل قانونی سرپرستی لوں گا اور اسے اپنا نام دوں گا۔ حیا نے حیرت اور صدمے سے سر اٹھا کر شیراز کو دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ کوئی اس بچے کی طرف انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شیراز نے اپنی بات کو مزید وزن دیتے ہوئے کہا، تم اس بچے کو اس دنیا میں لاؤ، اسے ایک مضبوط انسان بنانا اور اسے معاشرے کے ہر تانے سے محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ اب صرف تمہارا بچہ نہیں، یہ میری پروٹیکشن میں ہے۔ شیراز نے یہ سب انتہائی سرد مہری اور منطقی انداز میں کہا، لیکن اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں اس نے پہلی بار اس آنے والے بچے کے لیے اپنے دل میں ایک باپ جیسی جگہ اور ایک عجیب سا تحفظ محسوس کیا۔ وہ شخص جو جذبات سے عاری تھا، وہ ایک دیکھی جان کے لیے معاشرے اور اپنے خاندان سے بغاوت کر چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں انیکسی کے پچھلے حصے میں ایک سایہ خاموشی سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ یہ وقار تھا اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا اور وہ حیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ شیراز کے اسمارٹ فون پر اچانک جدید سیکیورٹی سسٹم کی تیز بیپ بجی۔ اس نے فوراً کیمروں کی لائیو فیڈ چیک کی اور 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی گن نکال کر انیکسی کی طرف دوڑا۔ وقار نے حیا کے کمرے کا پچھلا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتا، ایک لوہے جیسے مضبوط ہاتھ نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ تمہاری موت تو میں خود چل کر یہاں پر لے آئی ہے وقار۔ شیراز کی آواز کسی تیز دھار آلے کی طرح رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی ابھری، اور اس نے وقار کا بازو اتنی قوت سے موڑا
کہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے میری زمین اور میری عزت چھینی ہے۔ وقار نے درد سے بلبلاتے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن شیراز کی گرفت ایک شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ تمہاری اوقات ایک کیڑے سے زیادہ نہیں، میں تم پر ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا۔ شیراز نے انتہائی سرد مہری اور حقارت سے اسے زمین پر دے مارا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور سیدھا آئی جی پولیس کو کال ملائی۔ اس مجرم کو فوراً میری پراپرٹی سے اٹھاؤ۔ شیراز نے فون پر انتہائی سخت اور حاکمانہ لہجے میں بات کی۔ اس پر رات کے وقت مسلح ہو کر اقدام قتل اور دہشت گردی کے ایسی دفعات لگاؤ کہ اپنی پوری زندگی جیل کی اندھیری کوٹری میں سڑتا رہے۔ میں کل صبح اس کا چالان خود چیک کروں گا۔ 15 منٹ کے اندر پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی اور وقار کو ہتھکڑیاں پہنا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وقار کا باپ اور اس کی دہشت ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ اس اچانک کمرے اور دروازے پر ہونے والے خوفناک ہنگامے کی آوازوں نے حیا کے اعصاب کو بری طرح توڑ دیا۔ وہ خوف کے مارے زمین پر گری اور اس شدید صدمے کے باعث اس سے قبل کہ اس کے لیبر پین شروع ہو گیا۔ شیراز مجھے بچا لیں، میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ حیا درد کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی اور اس کی آواز میں جان لیوا کرب اور بے بسی تھی۔ شیراز نے فوراً صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ اس نے حیا کو احتیاط سے اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہمت رکھو حیا، میں تمہیں اور اس بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شیراز کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور تناؤ کا شکار تھا۔ اس نے گاڑی کو پوری رفتار سے شہر کے سب سے بڑے اسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ ایمرجنسی میں پہنچتے ہی ڈاکٹرز کی پوری ٹیم حرکت میں آ گئی۔ حیا کو فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ شیراز باہر کوریڈور میں کھڑا تھا اور اس کا تیز دماغ اس وقت شدید دباؤ سے کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سینئر گائنیکالوجسٹ باہر آئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ مسٹر شیراز، کیس بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں شیراز کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ماضی میں مریضہ پر ہونے والے جسمانی تشدد کی وجہ سے اندرونی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں اور بلیڈنگ رک نہیں رہی۔ ہم ماں یا بچے میں سے صرف کسی ایک کی جان بچا سکتے ہیں۔ آپ کو فوراً فیصلہ کرنا ہوگا۔ شیراز جو ہمیشہ ہر فیصلہ حقائق اور اپنی منطق کے مطابق کرتا تھا، اس کی ساری منطق اس ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور غصہ ابھرا جو اسے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بہانے یا میڈیکل کی ناکام کہانیاں نہیں سننی ڈاکٹر۔ شیراز نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کو ایک انتہائی سخت اور 2 ٹوک وارننگ دی۔ مجھے ماں اور بچہ دونوں ہر قیمت پر زندہ چاہیے۔ پیسوں کی، وسائل کی یا جدید ترین مشینوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ پورے ملک سے بہترین سرجنز بلاؤ، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہوا تو میں اس اسپتال کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ اپنا کام کرو اور انہیں بچاؤ۔ ڈاکٹر فوراً واپس آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ اگلے 3 گھنٹے شیراز کے لیے کسی طویل قیامت سے کسی صورت بھی کم نہیں تھے۔ وہ کوریڈور میں مسلسل چکر لگا رہا تھا۔ بالآخر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس نے باہر آ کر خوشخبری سنائی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا سر، ماں اور بیٹا دونوں محفوظ اور مکمل صحت مند ہیں۔ نرس کے چہرے پر ایک بڑی اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ شیراز نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ اس کے اعصاب پر چھایا وہ شدید دباؤ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ وہ سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں بچے کو نرسری میں رکھا گیا تھا۔ نرس نے احتیاط سے وہ ننھا سا وجود شیراز کے ہاتھوں میں دیا۔ شیراز نے جب پہلی بار اس نرم اور نازک بچے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کے اندر کا وہ سرد مہر اور سخت گیر انسان مکمل طور پر پگھل گیا۔ اس نے بچے کی معصوم آنکھوں میں دیکھا اور اس کے دل میں ایک ایسی محبت اور تحفظ کا احساس جاگا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ یہاں شرعی لحاظ سے ایک بہت بڑا اور اہم موڑ آ چکا تھا۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی حیا کی عدت شرعی اور قانونی طور پر مکمل ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب مکمل طور پر آزاد تھی۔ سر، اسپتال کے ریکارڈ کے لیے فارم پر کرنا ہے۔ اس میں بچے کے سرپرست کا نام لکھنا ہے۔ نرس نے ایک فائل اور قلم شیراز کے سامنے کیا تو شیراز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر ایک سیکنڈ سوچے قلم اٹھایا۔ سرپرست کے خانے میں انتہائی پر اعتماد اور مضبوط لکھائی میں اپنا نام شیراز حیدر لکھ دیا۔ اس نے معاشرے کی ہر فرسودہ روایت اور ڈر کو اسے ایک دستخط سے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ شیراز اسپتال سے سیدھا
حویلی پہنچا۔ صبح کا وقت تھا اور آغا جان اپنے ڈرائنگ روم میں چائے پی رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اپنی جائیداد اور خاندانی وقار کی فکر نمایاں تھی۔ شیراز بڑے قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور آغا جان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور ناقابل شکست چمک تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شیراز، تم اس وقت یہاں اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ آغا جان نے غصہ اور حیرت سے پوچھا۔ شیراز نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے ایک فائل نکالی اور اسے پوری قوت سے آغا جان کے سامنے میز پر پٹخ دیا۔ یہ اس بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس کے سرپرست کے خانے میں میرا نام شیراز حیدر لکھا ہے۔ شیراز کی آواز پورے کمرے میں گرجدار طوفان کی طرح گونجی۔ اس کے ساتھ میری نئی ایگری ٹیک اور ملز کمپنی کے 50% شیئرز کے قانونی کاغذات ہیں جو میں نے ابھی حیا اور اس بچے کے نام ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ میری ذاتی جائیداد اب آپ کے خاندانی جائیداد سے کئی گنا بڑی ہے۔ آغا جان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی خون کی زبردست طاقت اور بغاوت تھی۔ وہ شیراز کی قابلیت اور اس کے اٹل فیصلوں سے بخوبی واقف تھے۔ تم نے اپنے خاندان کی عزت کو غیر عورت پر قربان کر دیا شیراز۔ آغا جان کی آواز میں اب وہ پرانا روب نہیں تھا بلکہ ایک واضح شکست تھی۔ میں نے ایک مظلوم کی جان بچائی اور تحفظ دے کر اس خاندان کی اصل عزت کو بحال کیا ہے آغا جان۔ شیراز نے انتہائی ٹھوس اور کاٹ دار دلیل دی۔ آپ کی کھوکھلی روایات کسی کی جان اور شریعت سے بڑھ کر نہیں۔ آج سے حیا اور اس کا بچہ میرے نام سے پہچانے جائیں گے، اور اگر حویلی کے کسی فرد نے ان کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت کی تو میں اسے وہ سبق سکھاؤں گا جو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ آغا جان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جان چکے تھے کہ شیراز ایک ایسی چٹان بن چکا ہے جسے کوئی دھمکی یا جائیداد کا لالچ نہیں توڑ سکتا۔ انہوں نے بغیر کوئی مزید بحث کیے شیراز کی اس فتح اور حیا کے اس گھر میں موجودگی کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ ان کی انا کی حتمی شکست فاش تھی۔ 3 دن بعد حیا کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ شیراز خود اسے ڈرائیو کر کے حویلی لایا، لیکن اس بار اس نے گاڑی کے مرکزی دروازے کے بجائے انیکسی کی طرف موڑ دی۔ حیا چپ چاپ تھی، اس کی گود میں اس کا بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب عدت ختم ہو چکی ہے اور اسے اب شیراز کی پناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ حیا کمرے میں بیٹھی اپنی پیکنگ کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور شیراز اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں آج وہ دفتری سرد موری نہیں بلکہ انتہائی گہرا اور پراثر ٹھہراؤ تھا۔ اس کے پیچھے ایک سفید داڑھی والے قاضی صاحب اور شیراز کے 2 قریبی دوست بطور گواہ موجود تھے۔ حیا حیرت سے اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور سوال تھے۔ یہ سب کیا ہے شیراز صاحب؟ قاضی صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حیا نے شیراز کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات دیکھتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ شیراز نے قدم آگے بڑھایا اور حیا کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی، سچائی اور ایک مضبوط مردانہ وقار کے ساتھ بات شروع کی۔ میری بات غور سے سنو حیا۔ شیراز کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اب تک تم میری ایک قانونی ذمہ داری تھی اور میں نے ایک محافظ کے طور پر اپنا فرض نبھایا، لیکن آج بچے کی پیدائش کے ساتھ تمہاری عدت مکمل ہو چکی ہے اور تم شرعی اور قانونی طور پر مکمل آزاد ہو۔ تم پر اب میرا کوئی حق یا پابندی نہیں۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا درد اٹھا۔ وہ سمجھ رہی تھی شیراز اسے رخصت کر رہا ہے، لیکن آج میں تم سے ایک نیا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ شیراز نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آج میں تم سے باقاعدہ شرعی نکاح کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ہمدردی یا احسان شامل ہے۔ یہ میری اپنی مرضی ہے، یہ میری تم سے محبت ہے۔ حیا نے فوراً سر اٹھا کر شیراز کو دیکھا۔ محبت کا یہ لفظ شیراز جیسے غیر جذباتی اور عملی انسان کے منہ سے سن کر وہ مکمل طور پر دنگ رہ گئی۔ میں نے تمہیں تمہاری ذہانت، تمہارے صبر، تمہاری مضبوطی کی وجہ سے چنا ہے۔ شیراز نے اپنا اعتراف مکمل کیا۔ یہ انیکسی اب مزید تمہارا ٹھکانہ نہیں۔ آج سے میرا گھر تمہارا گھر ہے اور میری زندگی تمہاری زندگی ہے۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ حیا کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ایک ظالم انسان سے آزادی پا کر ایک ایسے مرد کی پناہ اور محبت حاصل کر لی تھی جو واقعی ایک سایہ دار درخت تھا۔ مجھے پورے دل سے قبول ہے، حیا نے اپنی کانپتی لیکن انتہائی پرعزم آواز میں جواب دیا۔ قاضی صاحب نے آگے بڑھ کر باقاعدہ شرعی نکاح پڑھایا۔ ایجاب و قبول کے ان مقدس الفاظ نے ان دونوں کو ایک ایسے مضبوط اور خالص شرعی رشتے میں باندھ دیا جس کی بنیاد حقائق، احترام اور لازوال محبت پر رکھی گئی تھی۔ شیراز نے نکاح نامے پر دستخط کیا اور حیا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔
ان کی زندگی کا ایک نیا محفوظ اور خوبصورت باب شروع ہو چکا تھا، جس میں اب کوئی خوف یا ماضی کا کالا سایہ نہیں تھا۔